آپ سب کو معلوم ہے قومی اسمبلی کا آج شو ڈاؤن تھا اور 27ویں ترمیم پر ووٹنگ ہونا تھی. بڑے میاں صاحب بھی پہنچے ہوئے, بلاول بھی, آصفہ بھی, اور جتنے بڑے بڑے ہیوی ویٹ ہیں یہ سارے کے سارے پہنچے ہوئے تھے کیونکہ آج ووٹنگ کرنا تھی. دوسری جانب جو اپوزیشن اتحاد ہے ان کی اپنی پلاننگ تھی کہ انہوں نے احتجاج کرنا ہے. بہرحال یہ پتہ تھا سب کو کہ آج ووٹنگ ہوگی تو یہ ترمیم جو ہے وہ منظور ہو جائے گی. لیکن اب آگے وے فارورڈ کیا ہے, کرنا کیا ہے, اپوزیشن کیا کرے گی, کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ عوام کی طرف دیکھ رہی ہے اور عوام اپوزیشن کی طرف دیکھ رہی ہے کہ کہیں سے کوئی پتہ چلے کیا ایسے ہی معاملہ چلنا ہے یا کوئی روڈ میپ ہے. تو وہ ایگزیکٹ روڈ میپ کیا ہے وہ میں پوری ڈیٹیل ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ کے سننے کے لیے ہیں. کچھ امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے جو آج اناؤنس کر دیے گئے, خاص طور پہ محمود خان اچکزئی کے کچھ اہم اعلانات ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ وہ گارنٹی لیتے ہیں اس بات کی کہ وہ عمران خان کے پاس جا کے دستخط کرانے کے لیے تیار ہیں. یہ سارا کیا معاملہ ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں, لیکن اس پوری بحث میں جو اپوزیشن کے لیے یا عوام کے لیے مایوسی کی بات ہے وہ اوبویسلی سپریم کورٹ آف پاکستان کو لے کے ہے کہ کس طرح سے ان کے پیرالل ایک آئینی بینچ بنا دیا گیا, اور پیرالل ہی نہیں اس سے بھی زیادہ پاور دے کے وہ آئینی بینچ بنایا گیا. یعنی ان کے احکامات جو ہے وہ سپریم کورٹ پر لازم و ملزوم ہوں گے, لیکن سپریم کورٹ کے احکامات آئینی بینچ ماننے کا پابند نہیں ہوگا. دیٹ مینس کہ سپریم سے بھی سپر ایک پورا ڈھانچہ جو ہے وہ کھڑا کر دیا گیا, اور اس میں کون سے ججز جائیں گے, وہ جن کو پرائم منسٹر خود اپوائنٹ کریں گے. یعنی ان کا جو چیف جسٹس ہے ان کو پرائم منسٹر اپوائنٹ کرنے جا رہے ہیں, اور جو سینئر پیونی جج ہے یعنی دوسرے نمبر کے جو جج ہیں پہلی اپوائنٹمنٹ پرائم منسٹر کریں گے. تو اس لیے لگ رہا ہے کہ لوگوں کو تھوڑی سی مایوسی ہے. آن دا ادر ہینڈ یہ بھی فیکٹ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یا ان کے ججز نے جیسے تیسے بھی ہے اپنی سپیس خود آہستہ آہستہ ایگزیکٹو کو دی کہ ٹھیک ہے آپ اختیارات استعمال کریں. جب ایگزیکٹو کو انہوں نے سپیس دے کے پی ٹی آئی کو کھینچنے کے لیے ان کی مخصوص نشستیں, ان کا انتخابی نشان, ان کا وہ 3-5 کا فیصلہ ہو یا 8-13 کا فیصلہ ہو, جس طرح سے یہ پچھلے 2 سال میں سپریم کورٹ نے اپنی سپیس جو ہے اپنے فیصلے نہیں منوا سکے اور دیتے گئے ایگزیکٹو کو دیتے گئے, تو اس کے نتیجے میں جو پہلا آؤٹ کم نظر آیا, جو پہلا بڑا دھچکا تھا وہ 26ویں ترمیم میں لگا. اس کو بھی روکا جا سکتا تھا اگر بر وقت سپریم کورٹ انٹروین کر لیتی, لیکن وہ سپیس پھر چلی گئی ایگزیکٹو کے پاس, اور اب کی بار انہوں نے پورا بوریا بستر ہی لپیٹ دیا. اسی لیے بلاول آج تقریر کرتے ہوئے بڑے جوشیلے انداز میں کہہ رہے تھے کہ اب کوئی سو موٹو نہیں. مطلب آپ امیجن کریں کہ کہاں پہ سپریم کورٹ کے توہین عدالت کے نوٹس کے اوپر لوگ گھروں کو چلے جاتے تھے. یعنی اتنا وہ ایک ڈر ہوتا تھا یا اتنا وہ ایک چیز تھی کہ یار کہیں سپریم کورٹ سے کوئی توہین عدالت کا نوٹس نہ آ جائے یا کچھ ایسا نہ ہو جائے. اور اب ان کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا عدالتوں کے یہ ایک بالکل معمول کسی چیز ہے, اور اب وہ کھڑے ہو کے ایوان میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی سو موٹو نہیں. یعنی جو سو موٹو کا اختیار تھا بیسیکلی وہ بھی واپس لے لیا گیا, وہ ختم کر دیا گیا. اور ساتھ میں آج ایک بڑی دلچسپ چیز سننے کو ملی جب وزیر اعظم شہباز شریف نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی کافی تعریف کی اور کہا کہ ہمیں ان کی کافی مدد ملی. کس کانٹیکس میں مدد ملی, کہاں پر مدد ملی, یہ ایک ایسا کویشچن مارک ہے جو فوراً سے لوگوں نے آئی بروز ریز کی ہیں کہ اچھا ادھر سے بھی مدد ملتی رہی ہے. تو بہرحال مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کس کانٹیکس میں کہہ رہے تھے, لیکن یہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی وائرل ہے. خیر, جس وقت یہ سارا معاملہ چل رہا تھا, ووٹنگ وغیرہ ہو رہی تھی, تو ہم خود ایوان میں موجود تھے, تو وہ براہ راست سارے مناظر دیکھ رہے تھے جو آپ ٹیلی ویژنس پر دیکھتے ہیں نا, ان پہ تو کیمرہ مین ایک خاص اینگل جو ہے وہی آپ کو دکھاتا ہے, پورے ایوان کا ماحول نظر نہیں آتا. خاص طور پہ اپوزیشن پر تو کیمرہ جاتا ہی نہیں ہے کہ اپوزیشن کر کیا رہی ہے, ان کی خالی آواز آتی ہے آپ کو اس مائک سے جس سے وزیر تقاریر کر رہے ہوتے ہیں. ادروائز ان کے اوپر کیمرہ بھی نہیں جاتا کیونکہ ان کے ہاتھوں میں عمران خان کی تصاویر ہوتی ہیں. تو بہرحال آج بھی اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ احتجاج کریں گے بھرپور قسم کا, اور اسی طرح سے وہ اپنا احتجاج جاری رکھے ہوئے تھے. اور اس دوران دلچسپ چیز یہ ہوئی کہ اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ ان کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے یا کام ڈاؤن کر رہے تھے تاکہ وہ متعلقہ وزیر جو ہے ان کی بات سنی جا سکے, لیکن احتجاج جاری رہا. پھر جب ووٹنگ شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو اس ترمیم کے حق میں ہے وہ کھڑا ہو جائے. تو جو کھڑے ہو گئے نا سارے, تو ان کے ساتھ وہ جو احتجاج کرنے والے تھے وہ بھی کھڑے تھے. تو اسپیکر نے کہا کہ اگر آپ کھڑے رہے تو پھر آپ کا ووٹ بھی کاؤنٹ ہو جائے گا, جو لوگ کھڑے ہیں سب کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا. تو وہ سارے جو اپوزیشن والے تھے وہ بیٹھ گئے نیچے, محمود اچکزئی سمیت سارے کے سارے بیٹھ گئے, اور پھر انہوں نے بیٹھ کے اپنا احتجاج جو ہے وہ جاری رکھا. اب روڈ میپ کیا ہے اس کے اوپر میں آتا ہوں جلدی سے, لیکن اس سے پہلے میں ایک انٹرسٹنگ چیز آپ کو اور بتا دوں کہ پی ٹی آئی نے یہ ڈیسیژن کیا تھا کہ وہ واک آؤٹ کرے گی, یعنی اس ترمیم میں ووٹنگ کے دوران وہ حصہ نہیں رہے گی.
نہ خلاف ووٹ کریں گے نہ حق میں کریں گے, واک آؤٹ کر جائیں گے احتجاج کر کے, اور وہی انہوں نے کیا. جبکہ جمعیت علماء اسلام فے جو ہے, مولانا کی جو جماعت ہے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کے خلاف ووٹ دیں گے. حیران کن طور پہ 5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر جب یہ ووٹنگ شروع ہونے والی تھی. تو جب خلاف ووٹنگ کی بات آئی تو 4 لوگ بیٹھے رہے, اور ایک ان کی پارٹی کا ممبر جو ہے, ایک ممبر, وہ وہاں سے چلے گئے. انہوں نے خلاف ووٹ نہیں دیا, باقی 4 لوگوں نے خلاف دیا, وہ بندہ جو ہے اس نے خلاف ووٹ نہیں دیا. میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کبھی آگے ضرورت پڑے گی تو ان کا ووٹ جو ہے وہ حق میں لیا جا سکتا ہے. خیر میں آپ کو ہنٹ بتاؤں گا بعد میں کہ وہ شخص کون ہے, تب تک آپ ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. یعنی مولانا کے کیمپ میں ایک آدھ بندہ اور بھی ایسا ہے جو ضرورت پڑنے پر ادھر ادھر ہو سکتا ہے. مولانا کو وقت رہتے اس کے بارے میں بھی فیصلہ کر لینا پڑے گا. خیر اب آ جائیے کہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ترمیم تو منظور ہو گئی, روڈ میپ کیا ہے؟ عوام دیکھ رہی ہے اپوزیشن کی طرف, اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ عوام باہر نکلے. تو یہ دونوں میں سنکرنائزیشن کیسے ہوگی؟ یہ سارا گیپ جو ہے یہ عمران خان کے جیل میں ہونے کی وجہ سے ہے. اگر عمران خان جیل سے باہر ہوتے تو اس طرح کی ایک تو کنفیوژن نہ ہوتی, اور دوسرا مجھے نہیں لگتا کہ پھر یہ ترمیم پاس بھی ہو سکتی, کیونکہ انہوں نے اتنا موبلائز کر دینا تھا عوام کو کہ مشکل ہو پاتا. اس لیے میرا خیال شاید وہ اندر ہے کہ یہ ترامیم وغیرہ ہو سکے, یہ سارا معاملہ ہو سکے. اسی لیے کوشش ہے زیادہ سے زیادہ ٹائم کے لیے ان کو اندر رکھا جا سکے, باہر نہ آ سکے. اور بائی دا وے اب تو آج جو ترامیم کی گئی ہیں ان میں آرٹیکل 17 جو ہے کسی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی والا جو آرٹیکل ہے, اس میں بھی ترمیم کر دی گئی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی پارٹی احتجاج کرتی ہے یا کوئی ایسا کام کر دیتی ہے کہ اس کے اوپر پابندی لگانی پڑ جائے تو وہ سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجنا پڑتا تھا, اس میں پھر آپ کو ثبوت دینے پڑتے تھے, بہت ساری چیزیں, ایویڈنس آگے پیچھے. اب انہوں نے ترمیم کر دیا کہ سپریم کورٹ کی بجائے آئینی بینچ کو, آئینی عدالت کو. دیٹ مینس کہ اگر کبھی پی ٹی آئی احتجاج کے لیے نکلنے کا ارادہ بنائے اور حکومت کہے کہ نہیں جناب ہم نے اس کو بین کر دینا ہے یا یہ انتشاری گروپ ہے, تو وہ ایک ریفرنس جو ہے وہ آئینی عدالت میں بھیج دیں گے. اس عدالت میں جس کے چیف جج جو ہیں یا سینئر پیونی جج جو ہیں وہ پرائم منسٹر نے اپوائنٹ کیے ہوں گے, اور ان کے پاس بھیجا جائے گا کہ اس جماعت کے اوپر پابندی لگائی جائے. تو اس طرح سے معاملہ چل رہا ہے. بہرحال اب ذرا آگے آ جائے کہ پریکٹیکلی اب ہو کیا سکتا ہے, آج اعلانات کیا کیے گئے ہیں, یہ بڑا کروشل ہے. محمود خان اچکزئی آپ کو پتہ ہے کہ اب وہ نامزد اپوزیشن لیڈر ہیں. آبویسلی ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا لیکن وہ اپوزیشن اتحاد کو اب لیڈ کر رہے ہیں. تو محمود خان اچکزئی اور بیرسٹر گوہر نے ایک میڈیا ٹاک کی. میں پوری گفتگو تو ابھی ان کی نہیں سنا سکوں گا کیونکہ آلریڈی ہم لیٹ ہو گئے ہیں, ولاگ میں شاید صبح سناؤں, لیکن ان کے مین پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جو پہلا پوائنٹ انہوں نے رکھا ہے کافی غصے میں دکھائی دی ہے. انہوں نے کہا کہ اس حکومت کے خلاف ہماری تحریک اب شروع ہو چکی ہے, اور جمعے سے انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں ہم اپنی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں. لیکن وہ تحریک کا طریقہ کار کیا ہوگا, میں ابھی بھی وہ کل پرسوں کے ولاگ میں بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ وہی وہ جو انہوں نے ایک انقلاب والا نعرہ شروع کیا, وہ کہہ رہے کہ ہم ہر نماز جمعہ کے دوران ہر شہر میں ہر جگہ پہ اس کو دہرائیں گے. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ پریکٹیکلی اس سے کچھ ہو سکتا ہے, لیکن ہاں ایک بیانیہ بنانے کی حد تک ٹھیک ہے, لیکن اس سے پریکٹیکلی کیا ہو پائے گا یہ مجھے نہیں سمجھ آتی. بہرحال جہاں سے پریکٹیکلی ہو سکتا ہے وہ پوائنٹ بھی انہوں نے ایڈ کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام ملکوں کے سفیروں سے ملاقات کریں گے, ان کو بلائیں گے, ان کو بٹھائیں گے, ان کو بتائیں گے کہ آپ جن کے ساتھ ایگریمنٹس کر رہے ہیں یا جن کے ساتھ آپ ملاقاتیں کر رہے ہیں یہ عوام کی نمائندہ نہیں ہے. تو اگر آپ ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں, کوئی معاہدہ کرتے ہیں, تو عوام اس میں سٹیک ہولڈر نہیں ہے یا جواب دہ نہیں ہے. تو اس لیے ہم ان کو کہیں گے کہ آپ اس بارے میں ذرا سوچیں. تو ہم ان کو جو سفیر ہیں ان کو باور کرائیں گے یہ ساری سچویشن. اور پھر انہوں نے کہا کہ چونکہ جمعے سے ہماری ساری تحریک شروع ہو رہی ہے, تو انہوں نے ایک لفظ کہا, پتہ نہیں مجھے یہاں پہ کہنا چاہیے یا نہیں, محتاط ہو کے چلے کہہ دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا جینا حرام کر دیں گے. اور انہوں نے نوجوانوں کو جو سوشل میڈیا کے, انہوں نے کہا کہ یہ سارے لوگ جو ہے وہ میں نہیں مانتا والا وہ جو سارا مصرع ہے, وہ انہوں نے کہا کہ یہ ہر جگہ پہ پھیلا دیں گے اور ہم آپ کے پیچھے رہیں گے اس سارے معاملے کو لے کے. اور پھر آخر میں ایک جو سب سے سنجیدہ چیز ہے وہ 5 انہوں نے پوائنٹس رکھے ہیں حکومت کے سامنے کہ ان 5 پوائنٹس پر, جن میں الیکشن کمیشن کی اثر نو تشکیل نو ہے, پھر 4 مہینے کے لیے قومی حکومت کا قیام ہے اور نئے انتخابات ہیں, اس سمیت عمران خان کو اس بات پہ راضی کرنا کہ وہ جیل سے باہر نکل کے کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا. اس بات کی گارنٹی محمود خان اچکزئی لے رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے اس بات پہ مذاکرات کر لیں. اگر اسی بات کا خدشہ ہے یا کوئی آپ کو ڈر ہے تو اس بات پہ ہم سے مذاکرات کر لیں. عمران خان سے دستخط کرانا میری گارنٹی ہے, میری ذمہ داری ہے, عمران خان سے میں دستخط کرا کے لاؤں گا. لیکن
یہ ملک چلے گا ایک نظام کے تحت، آئین کے تحت. تو وہ اپنے 4 مطالبات انہوں نے رکھے ہیں. ان کی تفصیلی گفتگو جو ہے ان کی اور بیرسٹر گوہر کی، انہوں نے بھی بڑی جذباتی گفتگو کی. بلکہ آج تو میں نے انہیں پوچھا کہ آپ کے جو کل کی جذباتی تقریر ہے قومی اسمبلی کی بڑی وائرل ہے، تو وہ اس کے اوپر بھی انہوں نے کچھ ریئیکٹ کیا. بتا رہے تھے کہ 10 ملین مجھے پتہ چلا کہ لوگوں نے دیکھ لیا ابھی تک. آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹ نمبرز، بٹ بیرسٹر گوہر بھی کافی ایکسائٹیڈ تھے. تو آج انہوں نے ایک بار پھر تھوڑا جذباتی خطاب کیا. تو وہ ان کی ریکارڈنگ جو ہے میں نیکسٹ ولاگ میں آپ کو دکھاؤں گا. ابھی ٹائم کم ہے اور میں نے امن جرگے کے اوپر بھی بات کرنی تھی، لیکن اوبویسلی وقت کم ہے. امن جرگہ صوبے کے عوام کے لوگوں کے لیے، اور جس طرح سے ساری اپوزیشن جماعتوں نے وہاں پہ بیٹھ کے صوبے کے مفاد کے لیے کچھ فیصلے کیے ہیں، اعلامیے میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں، جو سب سے اچھی چیز لگی ہے کہ وہ صوبے کی ساری لیڈرشپ، سارے سٹیک ہولڈر، گورنر سے لے کے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان سے لے کے سارے ایک جگہ پہ بیٹھے. یہ کریڈٹ جاتا ہے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو کہ انہوں نے یہ کر دکھایا. اللہ کرے اس میں سے کچھ نکل آئے. اس کے اعلامیے پر اور چیدہ نکات پر ہم اگلے ولاگ میں بات کریں گے. لیکن یہ وہ کام ہے جو براہ راست عوام کے فائدے کے لیے آتا ہے، ان کے فلاح و بہبود کے لیے آتا ہے کہ ان کی جان و مال کی حفاظت کی جا سکے، اس کے لیے کردار ادا کیا جا سکے. جو باقی آج ترامیم ہو رہی ہیں ان میں پرسن اسپیسیفک کے علاوہ کیا ہے، عوام کے لیے کیا ہے، وہ آپ ذرا ضرور بتائیے گا.